ٹھیک آج سے 21 سال پہلے لاہور بس اسٹیشن پر ایک گاڑی رکتی ہے۔ اس کے اندر بے شمار مسافر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک لڑکا جسے نہیں پتا کہ کل اس کے لیے کون سا دن نکلنے والا ہے، آج اس کے لیے کون سی تاریخ لکھی جا رہی ہے، اسے نہیں پتا کہ وہ کتنے پیسے اس شہر میں آ کر کما لے گا، اسے نہیں پتا کہ وہ کتنا کامیاب ہوگا کتنا کامیاب نہیں ہوگا، لیکن اس لڑکے کو ایک بات جو معلوم تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایک اچھا کہانی کار ہے، وہ اچھی کہانیاں لکھ سکتا ہے، اچھی کہانیاں اس دنیا کو سنا سکتا ہے، اس ملک میں ایک اچھا کہانی کار بن سکتا ہے۔ صرف ایک یہ بات تھی جو وہ اپنے بارے میں حتمی طور پر یقینی طور پر کہہ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ آگے آنے والی زندگی میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، لاہور اس کے لیے منزل بننے والا تھا یا راستہ، اسے یہ بات معلوم نہیں تھی۔ بس سے اترتا ہے، اپنا سفر شروع کر لیتا ہے، بے شمار پریشانیاں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، کہیں پہ نوکری کرتا ہے، لیکن اس کی وہ جو پیاس تھی کہانی کار بننے کی، کہانیاں کہنے کی، وہ پوری نہیں ہوتی۔ اس کا ایک دوست ہوتا ہے جو کہ پشتو فلم انڈسٹری میں کام کرتا ہے، فلمیں بناتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ کام کرنا شروع کر دو، وہ اس کے ساتھ جا کر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی اس کی یہ پیاس، جو اس کے اندر ایک چاہت تھی، لگن تھی کہانیاں کہنے کی، کہانیاں سنانے کی، کہانیاں لکھنے کی، وہ اسے پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ تو وہ وہاں سے بھی اپنا سارا کچھ سمیٹ کر واپس اپنی دنیا کے اندر آتا ہے اور یہاں آ کر ایک نیوز چینل کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ نیوز چینل کے لیے کام کرتا ہے تو وہاں بھی اس کے اندر کی جو خواہش ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو بے چین کیے رکھتی ہے، وہ بے چینی اس کی زندگی میں کبھی کم نہیں ہوتی۔ لیکن اس نیوز چینل کے اوپر جو چیز تھی، جو پیسے چاہتا تھا، کمانا چاہتا تھا، اپنے پیچھے گھر والوں کے لیے ان کی ضرورتیں پوری کرنا چاہتا تھا، تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی یہ خواہش پوری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایک اچھی خاصی رقم کمانا شروع کر چکا تھا، 1 لاکھ سے اوپر اس کی آمدن ہو چکی تھی، اور وہ گھر والوں کے لیے ایک اچھی جو خواب دیکھتا تھا، جو زندگی دیکھتا تھا، وہ پوری کر سکتا تھا اس وقت۔ لیکن اس کے اندر کی بے چینی کم نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس نے لاکھ کوشش کی اس نیوز چینل کے اوپر بھی کہ وہ کسی طرح سے کہانی کار بننا ہے کا جو اپنا سفر ہے وہ شروع کر سکے، کہانیاں جو لوگوں کو وہ سنانا چاہتا ہے، جو طریقہ اس کے اندر ہے وہ کسی طرح سے دنیا کے سامنے پیش کر سکے، ایک اچھا کہانی کار بن سکے، لیکن وہ چاہت بھی اس کی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ البتہ پیسے اس کو ضرور ملے تھے۔ تو اس کے پاس ایک راستہ تھا کہ یا وہ اس رقم کی طرف چلا جائے یا وہ کہانی کار جو بننا چاہتا ہے، جو بے چینی ہے، اس کو کم کر سکے۔ تو اس نے ریسرچ کرنا شروع کی، تحقیق کرنا شروع کی کہ کون سا طریقہ ہے جس میں کہیں نہ کہیں وہ یہ دونوں راستے، دونوں طریقے اپنا سکتا ہے۔ اس نے جب تحقیق کی تو اسے پتا چلا کہ دنیا کے اوپر ایک چیز ہے، اس کا نام ہے یوٹیوب۔ یوٹیوب وہ واحد راستہ ہے اس کے لیے اس وقت پر، آج سے کچھ سال پہلے، جہاں پہ اگر وہ آتا ہے وہاں پہ اپنی وہ کہانی کار بننے کی خواہش کو بھی پوری کر سکتا ہے، اور ایک اچھا ذریعہ آمدن جو وہ چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس نے اپنی اس لاکھوں کی نوکری کو خیر باد کہا اور یوٹیوب کے اوپر آ گیا۔ یوٹیوب کے اوپر آ کر اس نے ویڈیوز بنانا شروع کر دی۔ اب یہاں پہ یاد یہ رکھیے گا آپ لوگ کہ یوٹیوب وہ دنیا ہے جہاں پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ انٹرٹیننگ چیزیں زیادہ بکتی ہیں، انٹرٹینمنٹ زیادہ بکتی ہے، ہیومر زیادہ بکتا ہے، کوئی ایسی چیز جو لوگوں کو اپنے ساتھ کنیکٹ کیے رکھتی ہے، لوگوں کے اندر دلچسپی پیدا کرتی ہے، لوگوں کو ہنساتی ہے، لوگوں دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ایسی چیزیں زیادہ بکتی ہیں، زیادہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ لیکن اسی دنیا میں وہ لڑکا جو کہ خواہش رکھتا تھا کہانی کار بننے کی، اپنی وہ خواہش لے کر اس دنیا کے اندر قدم رکھتا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ یہ پلیٹ فارم اس کے لیے صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، لیکن اسے یہ پتا تھا کہ وہ کہانی کار بننا چاہتا ہے اور وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اس کے اندر لگن تھی، شدت تھی۔ تو اس نے اپنا یہ سفر دیکھو سنو جانو ایک چینل بنایا اور اسے شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پاکستان کا، اردو انڈسٹری کا سب سے بڑا کہانی کار بن گیا، سب سے زیادہ دیکھا جانے والا یوٹیوب چینل بن گیا اسی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں، جس میں کہا جاتا ہے کہ
فن سے ریلیٹڈ چیزیں، ہیومر سے ریلیٹڈ چیزیں، مزاح سے ریلیٹڈ چیزیں، کوئی ایسی چیز جس میں ایکشن شامل ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز جس کے اندر تقریب کاری شامل ہوتی ہے، جس کے اندر ایک مخصوص قسم کا فن شامل ہوتا ہے، وہ زیادہ بکتی ہے۔ اسی دنیا کے اندر وہ شخص اپنی نالج، اپنا علم، اپنی کہانیاں آ کے سنانے لگتا ہے اور بیچنے لگتا ہے، اور وہ ایک انجان لڑکے سے دیکھو سنو جانو تک کا سفر طے کرتا ہے، اور دیکھو سنو جانو کے سفر سے فیصل وڑائچ، جو کہ پاکستان کے اندر آج ٹاپ یوٹیوبرز کے اندر ایک نام ہے، جان پہچان بن گیا، اور ہر جگہ پہ اس کی مثالیں دی جاتی ہیں، اس کو سنا جاتا ہے، اور اس سیکشن کے اندر آپ کو شاید ایک بھی ایسا کمنٹ نہیں ملے گا جو لکھا ہوا ہو کہ یہ اس چینل سے ہمیں انفارمیشن نہیں ملتی، یہ چینل اچھا نہیں ہے، یا کوئی بھی ایسا نیگیٹو کمنٹ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو ان صاحب نے کیا کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک پتہ تھا کہ میرا گول کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، اپنی صلاحیتوں کا پتہ تھا، اور دوسرا ایزی نہیں لیا کہ میں مشہور ہو گیا ہوں یا اس دنیا کے اندر آ بھی گیا ہوں تو میں نے کیا کرنا ہے، محنت کم کر دینی ہے، میں نے کام کرنا بند کر دینا ہے۔ اس نے سینکڑوں جگہوں سے پہلے ریسرچ کی، سینکڑوں جگہوں سے تحقیق کرتے ہیں روز کی بنیاد پر ہر ویڈیو کے اندر، اور اس تحقیق کی بنیاد پر خوبصورت آرٹ کے ساتھ اپنی کہانیوں کو دنیا کے سامنے ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور یہ کام پہلے دن سے آج تاریخ تک ویسے کا ویسے جاری ہے، محنت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی کام آپ ڈیوٹی کے طور پر کرتے ہو، آپ اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتے ہو، یا کوئی بھی اپنا بزنس سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی کام کرتے ہو، یہ سمجھ کے کہ ڈیوٹی ہے میری، میں نے ڈیوٹی ہے تو کرنی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیوٹی کی طرح پہ کام آپ کو ریٹیلیٹ کرنے پر اکساتا ہے، آپ ریٹیلیٹ کرتے ہو اور آپ ہیومیلیٹ کرتے ہو اس شخص کو جس کے لیے آپ وہ کام کر رہے ہو۔ لیکن اگر آپ اپنے انٹرسٹ کے ساتھ، اپنی دلچسپی کے ساتھ، اپنی چاہت کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ وہ کام کرتے ہو، تو آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی اس کام میں اس چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور آپ کے سکسیس کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل بھی چھوڑ دیں، اگر کوئی بھی اس یوٹیوب کے اوپر آنا چاہتا ہے یا دنیا میں زندگی میں کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے، کہ سارے لوگ اگر مذاق اڑا کر، گالیاں دے کر، نیگیٹیو کنٹینٹ بنا کر، ہیومر سے ریلیٹڈ کنٹینٹ بنا کر، انٹرٹیننگ کنٹینٹ بنا کر، فن سے ریلیٹڈ کنٹینٹ بنا کر سکتے ہیں، وہی چینل گرو کرتے ہیں۔ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، ہسٹری سے ریلیٹڈ، کوئی ایسی چیز جس کے اندر سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، اچھا کنٹینٹ دیا جا رہا ہے، وہ گرو نہیں کر سکتا۔ تو اس میں ہم سب کے لیے اگزامپل ہے دیکھو سنو جانو چینل کی، فیصل وڑائچ صاحب کی، جو کہ اپنی نوعیت کا ایک واحد چینل ہے اردو ادب کے اندر، پاکستانی تاریخ کے اندر۔ تو کوئی بھی کام ہے ہم اس کے اندر اچھی خاصی پذیرائی حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اس کے اندر محنت ڈالتے ہیں، اگر ہم اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اپنے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، اپنی سکلز کو یوز کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ انٹرٹیننگ کام ہم نہیں کر سکتے، ہیومر سے ریلیٹڈ، مزاح سے ریلیٹڈ ہماری دلچسپی نہیں ہے، ہم مزاح سے ریلیٹڈ کوئی چیز کریٹ نہیں کر سکتے، لیکن ہم صرف اس لیے اس کی طرف جائیں کہ اس کے اندر زیادہ سکوپ ہے، اس کی طرف لوگ زیادہ مائل ہوتے ہیں، تو یہ کام آپ کے لیے کارآمد نہیں ہوگا، مفید نہیں ہوگا۔ وہ کام جو کہ آپ کے اندر جس کی دلچسپی ہے، آپ جو کام بہتر کر سکتے ہیں اس کو کریں، یہ سوچے بغیر کہ کس کا سکوپ ہے کس کا نہیں، وہی چیز آپ کے لیے سکوپ بن جائے گی ایک وقت کے اوپر آ کر۔ آئی ہوپ کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں کامیاب ہوں۔ کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ کر سکیں اور ہم ایک ہیلدی سوسائٹی ڈیولپ کرنے میں اپنا رول پلے کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔